السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل طاعتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ ویسے تو رمضان کا مہینہ نیکیوں کا موسم بہار اور عبادت اور اطاعت کا خصوصی مہینہ ہے، لیکن اس کا آخری عشرہ عبادت کا نقطہ عروج ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کے دنوں اور بالخصوص 10 راتوں کو خوب محنت کرتے اور جد و جہد کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اتنی عبادات کرتے کہ اتنی عبادات اور دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ ان عبادات کی تفصیل ایک اور حدیث میں جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، اس کی راویہ بھی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ بیان کرتی ہیں کہ اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ 3 کام کرتے۔ شد مئزرہ، عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، اپنی بیویوں سے الگ ہو جاتے اور عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، پوری رات آپ جاگتے عبادت کے لیے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کیا کرتے تھے۔ سیدہ زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی تھی، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب رمضان ختم ہونے میں 10 دن باقی رہ جاتے تو آپ گھر کے ہر اس فرد کو نیند سے بیدار کرتے، اس کو جگاتے جس میں قیام کرنے کی طاقت ہوتی، تاکہ وہ بھی قیام کریں۔ ان احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان تو ویسے مکمل اللہ تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے، لیکن اس کا جو آخری عشرہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے انوار تجلیات وہ خصوصی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کو رکھا ہے، اور ہمارے لیے یہ بڑی خوش قسمتی ہے، ورنہ عموماً تو ہمارے لیے آج تک یہ بدقسمتی رہی ہے کہ جو ہی رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو لوگ رمضان کے آخری عشرے کو کھانے پینے میں، سونے میں اور بازاروں کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں۔ لیکن اس سال میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے، سعادت کی بات ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمیں رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، اس کی خصوصاً جو 10 راتیں ہیں آخری، بڑی قیمتی ہیں، بڑی سنہری ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور آپ کی پیروی کرتے ہوئے ان آخری 10 دنوں کو غنیمت جانتے ہوئے اس میں خوب عبادات کا اہتمام کریں۔ بالخصوص 2 ایسی عبادات ہیں جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب اہتمام کیا کرتے تھے، ایک تو شب قدر کو تلاش کیا کرتے تھے، اور دوسرا عظیم و شان عمل آپ اس میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی یہ آخری 10 راتوں کو غنیمت سمجھ کر اس میں خوب و کثرت سے عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وہ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔